تو آج سورۃ العصر، چونکہ یہ کل ہم نے اس کی مشق کی تھی، اس کا ترجمہ بھی ذرا بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کی چھوٹی اور اہم صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، اس واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ عصر کی قسم، تو واو قسمیہ ہو تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخر کے حرف پر کیا آئے گا؟ زیر آئے گا۔ والعصر، اگر واو ویسے ہو تو کبھی عطف کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کے معنی میں، وہ پھر جیسا پہلا ہوگا اسی طرح کہیں زبر ہوگا کہیں پیش ہوگا، وہ الگ ہوگا۔ تو عصر کی قسم، تو عصر ایک تو ہے وقت عصر کی قسم، تو اس سے مراد یہ لیا کیونکہ وقت عصر کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے عصر کی قسم کہا ہے۔ دوسرا، عصر کا معنی زمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، زمانے کی قسم۔ تو پھر زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ زمانہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو کچھ گزرا زمانے کو پتہ ہے، جو کچھ گزر رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو آئے گا وہ بھی زمانے کو پتہ ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے لیکن زمانہ اس وقت بھی ہوگا۔ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سر کٹایا، وہ بھی زمانے کو پتہ ہے۔ اور جنہوں نے وقتی عیش و عشرت کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا ایمان بیچا، ہاں جی، اپنے ایمان کا سودا کیا، وہ بھی زمانے کو پتہ ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں اچھائی برائی سب زمانے کو پتہ ہے، اس لیے زمانے کی قسم کھائیے۔ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، لام تاکید کے لیے، لام لفی، بے شک، فی من میں، خسر من نقصان، انسان نقصان میں ہے۔ تو انسان نقصان میں ہے اس لیے کہا کیونکہ جب آپ کو بتائے بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آدمی چونک جاتا ہے، ذرا محتاط ہو جاتا ہے، یہ کیوں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی انسان کو اس کے نقصان میں ہونے کا تذکرہ کر کے، اس کو آگاہ کر کے، اس کو ہوشیار کر کے پھر آگے فرماتے ہیں انسان نقصان میں پھر کیا کرنا چاہے، تو پھر آگے فرماتے ہیں نقصان سے نکلنے کے راستے کیا ہیں، کیا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے انسان نقصان میں ہیں، اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی، مگر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، صالح کی جمع صالحاتن کی جمع صالحات، نیک اعمال کیے، صرف ایک عمل نہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں وہ کیے، وہ نقصان میں نہیں، مقصد یہ ہے۔ مگر جو ایمان لے آئے، ایک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، دو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کی، وصیت کرنا، نصیحت کرنا، حق بات کی نصیحت کی، تواصو، یہ باہم ایک دوسرے کو کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، آپ نے مجھے حق بات کی نصیحت کی، میں نے آپ کو حق بات کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو، مومن یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حق بات کی نصیحت کرتا ہے۔ وتواصوا، اور انہوں نے وصیت کی، نصیحت کی، بالصبر، صبر کی، ایک آپس میں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے جی، صبر بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مجھ پر کوئی مشکل پڑے تو آپ مجھے صبر کی نصیحت کریں گے، جب اور کسی پر ہو تو ہم ان کو آپس میں صبر کی تلقین کریں گے۔ تو صرف ایک طرفہ نہیں، ہر ایک کے لیے، کیا ہے، مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے حق کی آپ نے نصیحت بھی کرنی ہے، صبر کی نصیحت بھی ایک دوسرے کے لیے کرنی ہے۔ تو نقصان، تمام انسان نقصان میں ہیں، لیکن نقصان سے نکلنے کے لیے چار چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جو یہ چار چیزیں کریں گے وہ نقصان میں نہیں ہوگا، وہ نقصان سے نکلیں گے، نقصان سے بچیں گے، اور وہ نقصان کیا، آخرت کا نقصان ہے۔ ایک، جو ایمان لے آئے وہ نقصان میں نہیں ہیں، دوسرا عمل الصالحات، نیک اعمال کیے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرے، وصیت کرے، تلقین کرے، وہ نقصان میں نہیں ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ہم ایک دوسرے کو تلقین کرے، نصیحت کرے۔